السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 20واں سبق پڑھ رہے ہیں اور اس سبق کے اندر ہم نماز کے مسائل پڑھیں گے۔ نماز کے اندر کل 13 فرض ہیں، 7 نماز سے پہلے جن کا اہتمام کرنا پڑتا ہے اور 6 نماز کے اندر، یعنی کل 13 فرض ہیں 7 نماز سے پہلے اور 6 نماز کے اندر۔ نماز کا پہلا فرض یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو۔ نماز اپنے وقت سے پہلے فرض نہیں ہوتی۔ جب ظہر کا وقت آتا ہے پھر اس ظہر کی نماز انسان پر فرض ہو جاتی ہے۔ عصر کا وقت آتا ہے تو عصر کی نماز اسی وقت فرض ہوتی ہے۔ مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب کی نماز بھی اسی وقت فرض ہوتی ہے، اپنے وقت سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز بدن کا پاک ہونا۔ انسان کا بدن ہر قسم کے غلاظتوں سے، ظاہری نجاست سے بھی پاک ہو، ظاہری پلیدی سے، ظاہری گندگی سے، اور اسی طریقے سے اندرونی ناپاکی سے بھی پاک ہو۔ وہ کیا ہے؟ انسان بے وضو نہ ہو، غسل کی اس کو ضرورت نہ ہو۔ پھر اسی طرح کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی جن کپڑوں میں وہ نماز پڑھ رہا ہے ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اور اسی طرح جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ ہم نماز پڑھیں گے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز ہے نیت کرنا، یعنی اتنی نیت کافی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس جیسی دیگر کئی اس سے ملتی جلتی شکلیں موجود ہیں۔ یعنی 4 رکعت اگر ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت سنتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے سنت اور فرض کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے جب ظہر کی ہم نماز پڑھیں گے تو دل میں یہ ارادہ ہو کہ ہم ظہر کے فرض پڑھ رہے ہیں۔ زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے ہم اس لیے دہراتے ہیں تاکہ ہماری نیت جو دل کا ارادہ ہے وہ اس کے ساتھ مضبوط اور قوی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایک رخ متعین کر دیا ہے، تاکہ وگرنہ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، دائیں بھی بائیں بھی، سامنے بھی پیچھے بھی، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ کھلی اجازت دے دی جاتی کہ ہم جہاں چاہیں جس رخ کریں ہماری نماز ہو جائے گی، تو پھر ایک افراتفری کا ماحول بن جاتا۔ ایک ہی مسجد کے اندر چند لوگ مشرق کی طرف، چند لوگ مغرب کی طرف، امام نے جنوب کی طرف منہ کیا ہوا ہے، مقتدی نے شمال کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ایک رخ متعین کر دیا۔ تو اسی لیے کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے کہ آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں رخ متعین کر دیا ہے، ہم اللہ کا وہ حکم مان رہے ہیں۔ اسی طرح سطر کا چھپانا، یعنی انسان کا، مرد کا ایک علیحدہ ہے، عورت کا علیحدہ ہے، جس کو شریعت نے چھپانا ضروری قرار دیا ہے اور وہ فرض کے درجے میں ہے، اور انہی اعضاء کا نماز کے اندر چھپانا بھی فرض ہے۔
یہ کل 7 فرض ہیں جو نماز سے پہلے ہمیں ان کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ تو آپ یاد ہوگا میں نے پہلے عرض کیا تھا، فرض وہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو وہ فریضہ ہی ادا نہ ہو۔ مثال کے طور پر پہلے نمبر کو دیکھتے ہیں، نماز کا وقت۔ نماز کا وقت نہیں ہے، ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت مغرب کا وقت نہیں ہے اور میں اسی وقت مغرب کی نماز پڑھ لوں، لیکن جب مغرب کا وقت آئے گا تو یہ والی مغرب، اس مغرب میں یہ کہہ دوں کہ میں نے تو مغرب پڑھ لی ہے، یہ والی مغرب ادا نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بدن کا پاک ہونا، ظاہری ناپاکی سے بھی، اندرونی ناپاکی سے بھی۔ کہیں بھی انسان کو غلاظت لگی ہوئی ہے جسم پر یا بے وضو ہے، غسل کی حاجت ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کپڑے ناپاک ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ جگہ ناپاک ہے، نماز نہیں ہوگی۔ نیت ہی نہیں کی اس نے، بغیر نیت کے شروع ہو گیا، دل میں بھی ارادہ نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف منہ نہیں کر رہا، نماز تب بھی نہیں ہوگی۔ سطر کا چھپانا نہیں ہے، ننگے نماز پڑھ رہا ہے، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی ایک فرض رہ جائے تو پھر وہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم وہ 6 فرائض پڑھیں گے۔ ہاں، ان میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے، جو نماز سے پہلے جن کا اہتمام ضروری ہے انہیں شرائط نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں انہیں فرائض نماز کہتے ہیں یہ سارے 13 کے 13 فرائض، لیکن یہ فرق کیا جاتا ہے، جو نماز سے باہر ہیں انہیں شرائط نماز کہتے ہیں، نماز کے اندر ہیں انہیں فرائض نماز کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔